السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بڑی خوبصورتی سے سورہ فاتحہ میں ہمیں بتا دیا ہے۔ بس اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس طریقے سے دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوا کرے گی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو گویا آپ سب سے پہلے درود و سلام پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور تعریف اور عظمت بیان کریں، جس طرح کہ اس سورہ فاتحہ میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین۔ یہ دیکھیں نا 3 آیات ہیں۔ تو پہلی آیت میں ہم نے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے اس قیامت والے دن کا جس میں بندوں کو ان کے نیک اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عظمت ہے، تو آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، عظمت بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم کرنا ہے، جس طرح کہ اگلی آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو گویا یہ دیکھیں اللہ کے ساتھ لنک یا تعلق پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو دعا ہے نا وہ کریں، جس طرح کہ یہاں دعا پھر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ تو یہ دعا ہے۔ اب دعا میں بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو منفی طرف لے جاتی ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ مکمل فائدہ ملے، جو ہمیں شرعی طور پر ہر صورت فائدہ ہی پہنچائے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ جیسے یہ دعا تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو یہ وضاحت اب آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں ارشاد فرمایا اور یہ بتا دی، تو ہم بھی اپنی نیکی ہم جو دعا کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں بتائیں گے کہ میں یہ دعا کیوں کر رہا ہوں، کس مقصد کے لیے، وہ بھی عرض کرنا ہے۔ اور اس طرح سے آپ جیسے یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کون سا سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات کیے، جن پر تو مہربان ہوا، سو یہ ہے راستہ۔ اب اس میں جو منفی رجحانات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ جو دوسرا راستہ جن پر تو ناراض ہو جاتا ہے وہ بھی ان پہ نہ چلانا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا، جیسے غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ولدالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے، جو راستہ ہی بھول گئے۔
تو گویا اب راستے کا اس میں وہ مکمل آگاہی ہو گئی کہ دعا میں ہم نے کون سا راستہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے کہ کون سے راستے پر ہمیں چلا، تو اس میں ہم نے عرض کر دیا کہ وہ راستہ جس میں بندہ بھول کر کہیں اور چلا جائے وہ بھولنے سے بھی بچا، یعنی بالکل اس طرح سے ہمیں سیدھے راستے پر چلا کہ ہم کبھی بھولیں ہی نہ، تو ہم نیکیاں ہی کرتے رہیں، اچھائیاں کرتے رہیں اور اس راستے سے بالکل ادھر ادھر نہ ہٹیں۔ تو یہ اور پھر یہ غضب کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں میں نہ پڑیں کہ راستہ چھوڑ کر کوئی گناہ کر لیں یا اس طرح اس میں نہ جائیں، تو یہ غیر المغضوب میں یہ کور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ دعا کریں گے تو اس میں دعا کے اندر جو اب جیسے فرض کریں آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے، یعنی آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی خرچ نہیں ہے، جو ضرورت ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی کام عطا فرما یا ملازمت عطا فرما، تو میرے رزق کا بندوبست فرما۔ تو جب آپ رزق کی بات کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس کی تعریف کریں گے کہ تو رزاق ہے، تو رازق ہے، تو تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہماری ضرورتیں جو ہیں ان کو پیدا کیا اور تو ہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور میں آپ سے کبھی مانگ کر مایوس نہیں ہوا، میری جب بھی میں نے عرض کیا میری ضرورت کو آپ نے پورا فرمایا، تو اب میری عرض ہے کہ مجھے اس وقت جو صورتحال ہے مجھے رزق کی ضرورت ہے، میرے رزق کا انتظام فرما، اپنی رحمت رضا سے اپنے فضل و کرم سے رزق حلال عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو میں خرچ کروں تو آپ کے حکم کے مطابق کروں، اور اس رزق سے مجھے کوئی گناہ کے کام نہ ہوں، نہ کوئی برائی ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں وہ رزق استعمال ہو، گھر والوں پہ اور اپنے اوپر اور تیری راہ میں استعمال ہو، تاکہ میں اس رزق سے تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔ تو مہربانی فرما، میرے رزق کا انتظام فرما، تو رزاق ہے، تو مالک ہے، تو مختار ہے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی یہ رزق ادا کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے دعا کریں گے تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے دعا میں پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، عظمت بیان کرنی ہے، پھر اللہ اور اپنے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا کے اندر جو کوئی چیز جو منفی اثرات رکھتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا ہے کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں وہ اس کو آپ نے سیکیور کرنا ہے کہ آپ کے فائدے کی ہو بات، تو اس میں کوئی اور چانس ہو سکتا ہے جس میں نقصان یا گناہ کا خطرہ ہو، اس سے آپ نے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ کے ہاں سے آپ نے وہ فائدے کی دعا کرنی ہے، تاکہ آپ ہر اینگل سے ہر طرح سے آپ جو ہے وہ اس دعا سے مستفید ایسے ہوں کہ دنیا اور آخرت میں وہ بھلائی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔